اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. قابل احترام معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت کے لیے جو خواتین سے متعلق یہ دینی مجلس منعقد ہو رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں مرد حضرات جمعہ کے دن مسجد میں یا پھر جماعتوں میں یا پھر دیگر اجتماعات میں جو دین کی بات سنتے ہیں، ہماری خواتین ان مواقع سے اکثر محروم رہتی ہیں، اور خواتین کے لیے اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں ہمارے معاشرے میں کہ انہیں بھی پردے کی رعایت کرتے ہوئے دین کی کوئی بات سنائی جائے، بلکہ یہ بات مشہور ہے کہ مرد کی تعلیم فرد تک منحصر رہتی ہے، جبکہ خاتون کی تعلیم، خاتون کی دینی تعلیم اور خاتون کی دینی تربیت یقیناً اس کا اثر پورے خاندان پہ پڑتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو شخص چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اگر وہ اچھے اعمال اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو اللہ رب العزت ان بہتر اعمال، ان دینی اعمال، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر زندگی میں ہوں تو اللہ رب العزت وعدہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ایسے لوگوں کو اچھی زندگی، یعنی ٹینشن فری زندگی، بیماریوں سے پاک صاف زندگی، مشکلات اور مصائب و آلام سے پاک صاف زندگی میں ایسے لوگوں کو عنایت کروں گا جو لوگ اچھے اعمال، سچے اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آراستہ فرماتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم اپنی بہنوں سے ضروری گزارش کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنائیں کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیاں ہیں۔ جہاں آپ ایک باپ کی بیٹی ہو یا ایک گھر کی بہو ہو یا ماں ہو یا بہن ہو، یہ ساری نسبتیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مگر وہاں پر آپ سب سے پہلے اللہ کی بندیاں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ جس طرح مردوں نے جنت میں جانا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ نے بھی جنت میں جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں جہاں مردوں کے لیے مشعل راہ ہیں، وہاں پر نبی علیہ السلام کا طریقہ کار عورتوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں مردوں کو بہتر ہدایت ارشاد فرمائے ہیں، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے لیے بھی بہترین نقوش چھوڑے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک مرتبہ ایک نابینا صاحب حاضر ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گھر کی خواتین سے ارشاد فرماتے ہیں تم پردہ کرو، یہ مرد آ رہا ہے۔ تو گھر کی خواتین عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو عامہ ہے، یہ تو نابینا ہے، یہ ہمیں نہیں دیکھ پائے گا۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پردہ کیا کرنا ہے؟ یہ چونکہ ہم اس کی نگاہیں ہیں نہیں، اس کی آنکھوں میں بینائی ہے نہیں، یہ صاحب تو ہمیں دیکھ نہیں پائے گا، مگر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ نابینا ضرور ہے پر تم نابینا نہیں ہو، مطلب اگر یہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا ہے تم تو اسے دیکھ سکتے ہو۔ یہاں معلوم یہ ہوا کہ خواتین یہاں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ پر بری نظر نہ پڑنے دیں، پردے کے پابند رہیں، وہاں پر انہیں اس بات کا بھی پابند بنایا گیا ہے وہ بھی غلط نگاہوں سے کسی کو نہ دیکھیں۔ نگاہوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ، مردوں کے لیے ہلاکت ہے عورتوں کی طرف سے، یعنی مردوں کے لیے ہلاکت ہے عورتوں کی طرف سے، یعنی مرد حضرات ہلاک ہو سکتے ہیں عورتوں کے ذریعے سے، مرد حضرات کا عمل برباد ہو سکتا ہے خواتین کے ذریعے سے، مرد حضرات کا ایمان اور ان کی غیرت ان کی حمیت برباد ہو سکتی ہے عورتوں کی وجہ سے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے وہ مردوں کے لیے ایمان میں اضافے کا، اعمال میں اضافے کا ذریعہ بن جائیں، مردوں کے لیے فتنہ نہ بنے، اور مردوں کے لیے بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا وَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ، عورتوں کے لیے بھی ہلاکت ہے مردوں کی طرف سے۔ میں اپنی اس مختصر سی مجلس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری یہ بہنیں فیصلہ کریں، آپ خواتین ہیں، آپ کا کام الگ، آپ کی نماز اور مرد کی نماز میں کافی فرق ہے، آپ اپنے آپ کو مرد کے ساتھ ایک ہی پلڑے میں نہ تولیں، آپ اس بات کا احساس رکھیں آپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے امتیاں ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل آپ نے بھی اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اور مرد حضرات نے بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو اس مختصر سی مجلس میں یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ کون ہے وہ شخص جو اچھی زندگی چاہتا ہے، جو راحتوں والی زندگی چاہتا ہے، جو تکلیفوں والی زندگی نہیں چاہتا، سکون والی زندگی چاہتا، اطمینان والی زندگی چاہتا، خوشی والی زندگی چاہتا، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا مکان کو بنانا ہے؟ نہیں، مکان بنانے سے راحت والی زندگی، انسان راحت والی زندگی نہیں گزار سکتا، انسان اپنے پیسوں کے بل بوتے پر، انسان کسی اور چیز کی وجہ سے راحت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہی راحت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہی راحت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہر معاملے میں، چاہے گھر کا کام ہو چاہے باہر کا کام ہو، سب سے پہلے خاندان کو ہم نے نہیں دیکھنا، ہم نے سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے اس مجلس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، جس مذہب نے آپ کو زور سے یعنی بآواز بلند قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی، جس مذہب نے آپ کو اذان دینے کی اجازت نہیں دی، جس مذہب نے آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی بآواز بلند دوسرے مردوں کے سامنے اجازت نہیں دی، وہ مذہب آپ کو کسی شادی میں یا کسی کھیت میں زور سے گانا گانے کی اجازت کہاں دے سکتا ہے؟ جو مذہب آپ کو روکے کہ آپ غیر مرد کے ساتھ حج پہ نہیں جا سکتی ہیں، وہ مذہب آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ گھر اپنے محرم مردوں کے علاوہ اور کسی غیر کے ساتھ آپ کہیں اپنے گھر سے دور کہیں چلے جائیں؟ تو جو شخص ان حدود کی رعایت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہی اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ مثلا میری بہنوں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحمو موت، دیور موت ہے۔ کیا مطلب؟ جس طرح آپ زہر سے بچتی ہیں، جس طرح آپ بجلی کے کرنٹ سے بچتی ہیں، جس طرح آپ پہاڑ سے نیچے گرنے کے معاملے میں
آپ محتاط رہتی ہیں، ٹھیک اسی طرح آپ نے دیور سے بھی بڑا محتاط رہنا ہوگا۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ ضرور ہاسپٹل جا سکتے ہیں، رشتہ داری میں جا سکتی ہیں، لیکن دیور کے ساتھ آپ تنہائی اختیار نہیں کر سکتی ہیں۔ مگر کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ہر طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں یہ چپ ہوئے، یہ بھی بھائی ہے، نہیں وہ آپ کا بھائی نہیں، آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کر سکتی ہیں۔ اب سنیں، ہر وہ خاتون جو کسی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار کرتی ہے تو روایتوں میں آتا ہے وہاں پر تیسرا شیطان موجود ہوتا ہے، قریب ہے، یہ آگ ہے اور لکڑی ہے، قریب ہے کہ ان میں آگ لگ جاوے۔ تو گناہ کے لیے چہرہ کالا کرنا ضروری نہیں، بلکہ گناہ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم نے کسی غیر مرد کے ساتھ تنہائی اگر اختیار کی، ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ جب مذہب نے دیور سے محتاط رہنے کے بارے میں کہا تو مذہب شوہر کے چچیرے بھائی اور ففیرے بھائی یا اس کے دوست کے بارے میں کتنا سخت ہوگا، جبکہ شوہر کے بھائی کے بارے میں مذہب یہ بتاتا ہے کہ یہ تو تمہارے لیے موت ہے۔ تو میری بہنوں، یہ مذہب کے حدود ہیں، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی مرضی ہے اس میں۔ تو ہمیں چاہیے ہم زندگی گزارتے ہوئے ان چیزوں کی رعایت ضرور کریں۔ غیر مرد کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ مرد جس کے ساتھ نکاح جائز ہے، یہ غیر ہے، اس کے ساتھ اب تنہائی اختیار نہیں کر سکتی۔ دیور کے ساتھ شوہر کے طلاق کی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے دیور بھی غیر ہے۔ اپنا چچیرا بھائی، مسیرا بھائی، ممیرا بھائی، ان سب کے ساتھ، ماموں کے ساتھ نکاح جائز نہیں، چاچا کے ساتھ نکاح جائز نہیں، پھوپھو کے ساتھ نکاح جائز نہیں، لیکن ان کے لڑکوں کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ اب یہ ساتھ جن کے ساتھ نکاح کبھی بھی جائز ہے، ان کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا شرعاً ناجائز ہے۔ ہم زندگی گزارتے ہوئے ان چیزوں کے بارے میں محتاط رہیں، خوب سوچیں کہیں آپ سے، مجھ سے میرا اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو۔ اصل میں بات یہ عرض کر رہا تھا، اعمال صالح سے ہم نے اپنی زندگی کو سجانا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پرسکون، اطمینان والی، راحتوں والی، ٹینشن فری، بیماریاں نہیں، تکلیفیں نہیں، جس زندگی میں نہ ہو، وہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے غلام بننا ہوگا۔ ہر معاملے میں آپ کا خاندان یہ کہہ رہا، لیکن آپ کا نبی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کبھی بھی آپ خاندان کے پریشر میں آ کر، خاندان کے لحاظ میں آ کر آپ اللہ اور اس کے نبی سے بغاوت نہ کر جائیں۔ آپ کے خاندان والے آپ سے تقاضا کرتی ہیں کہ مہندی رات ہے لڑکی کی، آپ آئیں گانا گانے کے لیے، آپ آئیں وہاں پر اللہ بچائے، اللہ اور اس کے نبی سے بغاوت کے لیے۔ آپ خاندان والوں سے ضرور کہیں کہ نہیں، مجھ سے میرا خاندان اگر ناراض ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، مجھ سے میرا نبی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میری بہنوں، آپ نے کل قیامت میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں جام پینا ہے انشاءاللہ۔ حوض کوثر پہ آپ نے جام پینا ہوگا نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے، لیکن اس کے لیے اس زندگی میں نبی کا غلام بننا ہوگا، اس کے لیے نبی علیہ السلام کی باتوں پہ قربان ہونا ہوگا۔ آپ نے اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں کو، اپنے ارمانوں کو آگ لگانی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کی مرضی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو آپ نے بسانا ہوگا۔ ایک بات تو یہ کہ اعمال صالح، لیکن اعمال صالح کیسے پیدا ہوں گے؟ بغیر علم کے عمل بھی ناممکن، بغیر علم کے عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں، آپ ایک بالغ خواتین کا ایک مکتب انشاءاللہ ہم یہاں پہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا آپ ضرور جائیں اس مکتب اور اپنا قرآن کریم، اپنی نمازیں ضرور آپ درست کریں، نماز کے مسائل آپ سیکھیں۔ دیکھو میری بہنوں، مرد حضرات تو آپ سے گھر کا ہر کام لے لیں گے، بلکہ اگر میں یہ کہوں گھر کا مرد تو
گھر کا مرد تو اپنی خواتین سے گدھے کا کام بھی، گاڑی کا کام بھی، ریڈی کا کام بھی، باورچی کا کام بھی، اور بجانب دوسرے اور مزدوروں کا کام بھی آپ سے لے لیتے ہیں، مگر وہ سارے کام جو آپ اپنے گھر میں انجام دیتی ہیں وہاں پر آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ آپ سے آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جو آپ کو ذمہ داریاں دی ہیں، انہوں نے جو جس بات کا آپ کو پابند بنایا ہے، ان ذمہ داریوں کو آپ ضرور نبھانے کی کوشش کریں۔ مگر وہ کیسے آپ کر سکتی ہیں؟ جب آپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے متعلق، ایک ایک سنت کے متعلق، ایک ایک فرمان کے متعلق جب آپ علم حاصل کر لیں گی، آپ پوچھیں گی علماء سے، اپنے خواتین جو لکھی پڑھی ہیں ان سے آپ معلوم کر لیں گی، یا اس طرح کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہشتی زیور ہے، جو ہماری بہنیں بیٹیاں لکھی پڑھی ہیں وہ ضرور وہ کتاب لا سکتی ہیں، اور اس پہ ہزاروں مسائل ہیں خواتین سے متعلق، ان کو خود بھی پڑھیں، مطالعہ کریں، اور اپنی گھر کی دوسری خواتین کو ان مسائل سے آپ ضرور آگاہ کریں۔ تو علم سے متعلق آپ پیچھے نہ رہیں۔ علم سب سے پہلے قرآن کریم ہے، اسے پڑھنا بھی ہے۔ ہم اسے پڑھتے نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو چومنا ہے، نہیں چومنا ضرور ہے، اس پہ بھی ثواب ملے گا، لیکن اصل قرآن کریم کو اس کی تلاوت اصل ہے اور اس کا فہم اصل ہے، اس کو سمجھنا ہے، قرآن کریم کی ایک ایک بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی میں ارشاد ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اللہ اکبر من کل کبیرہ۔ خواتین کو چاہیے وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اور خواتین اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں، نظروں کی بھی حفاظت کریں، اور اپنی دوپٹے کو، اپنے حجاب کو وہ اس سے اپنے سینے کو بھی وہ چھپائیں، جہاں وہ سر کو چھپاتی ہیں وہاں پر اپنے سینے کو بھی چھپائیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بے پردہ عورت جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک دور ایسا ہوگا خواتین لباس کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، ان پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ قاسیات عاریات، وہ لباس کے باوجود بھی ننگے ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ لباس یا تو اتنا تنگ ہو، اتنا باریک ہو کہ اندر سے باہر سے اندر اللہ بچائے نظر پڑتی ہے، اگر معمولی سی بارشیں ہو جائیں وہ کپڑا جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے اور جسم کا رنگ اور جسم کا نشیب و فراز نظر آ جاتا ہے، یا اتنا ٹائٹ ہے کہ پہننے کے باوجود بھی جسم کے ابہار کو اترا وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ لعنت فرمائی ہے حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے۔ عورتوں کو اللہ رب العزت نے خوبصورت بنایا ہے، خوبصورت بنایا ضرور ہے، لیکن وہ خوبصورتی کا اظہار صرف اور صرف اپنے گھر کے مرد، اپنے شوہر کے سامنے اس خوبصورتی کا اظہار کر سکتی ہیں، غیر مردوں کے سامنے اگر اس کی خوبصورتی کا اظہار ہوتا ہے تو اللہ اسے ناراض ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض ہیں۔ میری بہنوں، جب آپ دین میں آؤ گی، جب آپ اسلام میں آؤ گی، اسلام نے جتنی عزت ایک خاتون کو دی ہے شاید مجھے نہیں لگتا مذہب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب عورتوں کو اتنی ساری یا اتنی عزت دے دیتا ہو۔ بحیثیت ماں آپ کو جو اللہ نے عزت دی، بحیثیت ماں اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عزت کی جو ترجمانی فرمائی ہے، شاید پوری دنیا اس عزت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ مذہب اسلام نے آپ کو ہر لائن سے عزت دی ہے، اللہ گواہ ہے۔ آپ اپنے باپ کے یہاں پراپرٹی لے لیتے ہیں باپ کے حصے میں، لیکن شوہر کے یہاں پر بھی آپ کو حصہ ملتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ بحیثیت ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں کے پیروں کے تلے ایک اولاد کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ عزت کس نے دیا آپ کو؟ یہ مذہب دے دیتا ہے، یہ اسلام دیتا ہے۔ ساری دنیا اس وقت یہ چاہتی ہے، انہوں نے عورت کو ننگا کر دیا ہے، انہوں نے عورت کو اتنا حقیر بنا دیا ہے کہ 50
पास पैसे की माचिस की डिबिया तब तक नहीं बिकती जब तक उस माचिस की डिबिया पर किसी नंगी औरत का फोटो ना हो, किसी बेगैरत औरत का फोटो ना हो। 10 रुपए की साबुन तब तक नहीं बिकती जब तक उस साबुन पर किसी औरत का फोटो ना हो। टूथब्रश नहीं बिकता, ब्रश का टूथपेस्ट नहीं बिकता जब तक उस पर खवातीन की फोटो ना हो। मेरी बहनों, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह आपको इस्लाम ने इज्जत दी है, आपको कुरान ने इज्जत दी है। आप इस इज्जत की रखवाली करें। सारी दुनिया इस इज्जत का इस वक्त आजादी निस्वा के नाम पर बड़ी खिलवाड़ कर रही है, लेकिन आप अपने इज्जत की खुद मुहाफिज हो। तुम्हारे पास सबसे ज्यादा कीमती सरमाया क्या है? आपका घर आपका कीमती सरमाया नहीं, आपकी पीएचडी की डिग्री आपकी कीमती सरमाया नहीं, आपका खानदान आपका कीमती सरमाया नहीं। आपका सबसे बड़ा जो सरमाया है वो आपकी इज्जत है, आपकी गैरत है, आपकी हमीयत है और आपकी इज्जत है, असमत है। पूरी जिंदगी आप ये कोशिश करें कि दरे हवादिस पे सर झुकाना खुद ही को मेरी नहीं गवारा, मैं आशियां अपना फूंक लूंगा। नुज़ूल शर को भरने से पहले दुनिया में किसी भी हालत आ जाएं, गुर्बत आ जाए, इफलास आ जाए, तकलीफें आ जाएं, बीमारी आ जाएं, मगर मैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से नहीं निकल सकती, मैं दामन नहीं छोड़ सकती, मैं दरबार से नहीं निकल सकती। सारी दुनिया नाराज हो जाए, सारा खानदान मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मुझसे मेरा अल्लाह और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज ना हो जाए। मेरी बहनों, आप यहाँ पर इस तरह का माहौल बनाएं, हमारी बहनें इल्म से आरास्ता हों। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बात से हमारी हर बहन आशना होनी चाहिए। क्या मसला है? किसी औरत का इंतकाल हो जाता है, हमारी इतनी सारी बहनें हैं, हजारों में बहनें हैं, लेकिन हजारों में से 2-4 जानती है कि किस तरह मैयत को हमने गुस्ल देना है। मैं तो ये चाहता हूं हमारे इस इलाके में एक औरत इतनी वाकिफ हो जानी चाहिए कि जो मैयत किसी खातून को मरने के बाद उसका गुस्ल दे दें। गुस्ल ही नहीं बल्कि खवातीन का कफन भी खवातीन ही तैयार करें। बेगैरत है वो खवातीन जिनकी मुर्दा खवातीन के लिए मर्द कफन सीते हैं। आप ये तय करें, हमने अपने कपड़े भी खुद सीने हैं और हत्ता कि मरते वक्त भी खवातीन का कफन औरतों ने तैयार करना होगा। आप उसमें आगे आ जाएं। जब दुनिया के हर मामले में आप आगे हैं, बताओ इस मामले में आप आगे क्यों नहीं, आप पीछे क्यों हैं? मुझे मालूम है, मैं यहाँ हमारे इलाके में एक जगह एक खातून का इंतकाल हुआ, 3.5 घंटा एक बुढ़िया का इंतजार करना पड़ा। वो बुढ़िया आएगी और उस मैयता को गुस्ल दे देगी। पूरे मोहल्ले में इतनी सारी खवातीन थी, एक को भी हिम्मत ना हुई कि वो उसका गुस्ल दे देती। मेरी बहनों, आप अपने माशरे में, खानदान में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, उनका तरीक़ेकार रोशन करें, उसके लिए जुड़ जाएं इन मदारिस के साथ। आपके हमारे यहाँ मैं मस्जिद में भी अभी अर्ज कर रहा था कि मदरसा मुर्शिदतुल मोमिनात अपने इलाके की उन बेटियों के लिए हमने शुरू किया था जो मैट्रिक तक कम से कम स्कूल पढ़ती हैं और फिर स्कूल जाना छोड़ देती हैं और वो मैट्रिक से लेकर बराबर निकाह होने तक अपने घर में बेकार बैठी रहती हैं। कुछ उन्हें लिखने पढ़ने की शुद्ध-बुद्ध भी होती है, लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसी बेटियां फितने की शिकार हो जाती हैं। इन बेटियों के लिए हमने 5 साल आलिमा कोर्स रखा था। उलमाए किराम और अपने मुफ्तियान निज़ाम की सरपरस्ती में ये 5 साल कोर्स रखा था, जिसमें कुरान पाक के अलावा मसाइल, जिंदगी के ज़रूरी मसाइल का इल्म उसका कोर्स हमने उसमें शुरू किया था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और उससे पहले आर्टिकल की वजह से वो उस तरह उसमें वो जोर नहीं रहा, उसका जोर हल्का सा हालात की वजह से टूट गया। लेकिन मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ अपने पूरे इन बागैरत बहन पूरे इलाके की और खुसूसन इस खामों की यहाँ की बस्ती की बेटियों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप अपना वक्त जाया न करें। आप बाप की बेटी बाद में हैं, आप भाई की बहन बाद में हैं, आप किसी खानदान की बेटी बाद में हैं। अब सबसे पहले अल्लाह की बंदियां और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियां हैं। आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहशती माँ आपको क्या बताया, बहशती बेटी आपको क्या बताया, बहशती बहू आपको क्या बताया? जो आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, आप उसका इल्म हासिल कर लें। मतलब मैं आपको हदीस सुनाऊं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो खातून जो 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करती है और रमजानुल मुबारक के रोजे रखती है और
اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرتی ہے، زکات دے دیتی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ او کما قال رسول اللہ علیہ السلام، اسے چاہے کہ جنت کے دروازوں میں سے کس دروازے سے جنت میں اندر داخل ہو جائے، اسے مرضی ہے، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے واہ ہیں اور کھلے ہیں، لیکن شرط ہے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ روزوں سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، آپ نے معلوم کرنا ہوگا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، 5 وقتہ نماز کے مسائل معلوم جب کریں تب نمازیں پڑھ سکتی ہیں۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، شوہر کے متعلق حقوق کیا ہیں، دینے کے حقوق کیا ہیں، لینے کے حقوق کیا ہیں، ان سے متعلق معلوم ضرور کرے۔ پڑھے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو جب ایسا ہوگا، ایسی خاتون بنے گی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے جنت کے دروازوں میں سے مرضی کون سے دروازے سے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو میری بہنوں، میں آپ کو آج دعوت دینے آیا ہوں، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر اس بات کی دعوت دینے آیا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے اس محلے کو، اپنی اس بستی کو آپ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کی غلام جیسی بستی بنانے میں مدد کریں۔ آپ، مجھے شکایت موصول ہوئی کہ ایک گھر کی بہو اپنے سسر کے ساتھ 4 مہینے کے لیے بھاگ میں چلی گئی، اپنا شوہر اور کہیں پہ مزدوری کر رہا تھا، لیکن وہ 3 مہینے یا 4 مہینے کسی بھاگ میں رہی اور ایک کوٹھے میں ایک بہو رہ رہی تھی اور اس کا سسر رہ رہا تھا۔ اور اللہ بچائے جب اس بیٹی نے اپنے سسر سے متعلق اس کی غلط نظروں سے متعلق، اس کے غلط خیالات سے متعلق، اس کے غلط اعمال سے متعلق پردہ اٹھانا شروع کیا تو ہم نے اس بیٹی سے پوچھا، بیٹا تم تو لکھی پڑھی تھی، آپ اسکول میں گئے ہیں، آپ تو کالج اگر آپ نے جوائن نہیں کیا لیکن کالج تک برابر آپ پہنچ گئی، کیا اتنا شدھ بدھ آپ کو نہیں تھا؟ آپ اپنے آپ کی حفاظت کرتی، آپ اپنے آپ کو بچاتی۔ تو میرے بہنوں، کیا جواب دیا اس نے؟ سب کچھ تھا اس کے پاس، اس کے گھر کے پاس، گھر والوں کے پاس، خاندان کے پاس، ایک چیز نہیں تھی، وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہماری بہنیں شکار ہو جاتی ہیں، مختلف اسکیموں، مختلف شیطانی حربوں میں ہماری بہنیں استعمال ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ دین سے ناواقفیت، دین معلوم نہیں، حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں۔ اس بیٹی نے مجھے ایک بات بتائی کہ مفتی صاحب، جب میرا نکاح ہوا، جب میری رخصتی ہوئی تو میرے والدین نے، میرے بابا نے، میری ماما نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بیٹا اب تو اس گھر سے تیرا جنازہ ہی نکلنا چاہیے، کبھی واپس مڑنا نہیں ناراضگی میں۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں اس گھر سے ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جاتی ہوں تو میرا والد آلریڈی ہارٹ پیشنٹ ہے، شاید اس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ میں باپ کے دل کو بچانے کے لیے میں نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا، میں نے ان کے ساتھ سمجھوتا کیا۔ میری بہنوں، اس عزت پر، اس زندگی پر اللہ کی لعنت جس میں دین پامال ہوتا ہو، جس میں اللہ نبی علیہ السلام کی مرضی پامال ہوتی ہو، اس خاندانی رشتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے میری بہنوں، آپ طے کریں، ہر گھر سے ہر بچی۔ ہمارے پاس ابھی ایک خاتون آئی، مجھ سے کہنے لگی کہ مفتی صاحب میں قرآن تھوڑا سے نماز سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ اس کو نماز سکھاؤ اور آپ اسے کلمہ وغیرہ سکھاؤ۔ تو اس بہن نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب، یہ جو اوپر والا جنگل ہے، کم از کم 8 سال میں اس جنگل سے میں نے کم سے کم 3 ٹرک لکڑی نکالی ہوگی، جو میرے بچوں نے، شوہر نے اور کچھ رشتہ داروں نے جا کر ان کو گھوڑوں پہ لے گئے اور وہ مارکیٹ میں بھیج کر آ گئے۔ میں قسم کھا سکتی ہوں 8 سال میں اس جنگل سے میں نے 3 ٹرکیں لکڑی نکالی ہے، جلانے کی لکڑی۔ مگر خاندان کے لیے میں نے اتنا بہت کچھ کیا، لکڑیاں ساری جمع کی، لیکن مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ یاد نہیں۔ جب ہم نے ان سے پوچھا اچھا سناؤ کلمہ، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ آپ علماء سے معلوم کریں، مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، آپ ان سے پوچھیں لا الہ الا اللہ رسول اللہ کیا مطلب اس کا؟
कितना गलत बात बन जाती है ये अगर हमने इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में नहीं लगाया। अगर हमने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह पढ़ा तो इसका मतलब बदल जाएगा, ईमान को खतरा है। मगर इतनी एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों बहनें हमारी ऐसी हैं जिन्हें 3 कलमे अच्छे से याद नहीं, जिन्हें दुआए कुनूत का कोई पता नहीं, जिन्हें अत्तहियात का कोई पता नहीं, जिन्हें अत्तहियात का कोई पता नहीं, जिन्हें नमाज की रकातों का कोई पता नहीं। इसलिए मेरी बहनों, आपने मरना है, मर्द को सिर्फ दफनाते नहीं, औरतों को भी दफनाते हैं। दफनाने के बाद कब्र में फरिश्ता आता है, मुनकिर और नकीर आते हैं, वो सवाल पूछते हैं, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि इस्लाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो ये सवाल मर्द से नहीं होने हैं, ये सवाल तो आपसे भी होने हैं। क्या आपने जिंदगी में इन सवालों की कोई तैयारी की? बस ये जिंदगी अल्लाह ने आपको दी है, मुझे भी दी है। इस जिंदगी में हमने सिर्फ इस बात की तैयारी करनी है, हमें अल्लाह के सामने रुस्वा नहीं होना, रुस्वा नहीं होना, रुस्वा नहीं होना। मर्द जिस तरह तन्हा कब्र में होता है, आप भी होंगे तन्हा उस कब्र में। वो बिच्छुओं का घर है, वो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो अंधेरा घर है, बस उसमें कुछ काम नहीं आएगा। आपका घर बार परिवार लकड़ी काम सारा, ये सारा उसमें काम नहीं आएगा। अगर काम आएगा तो आपके अच्छे अमाल आएंगे। आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज के बाद हमने ये मुख्तसर से नशिस्त रखी थी। इंशाअल्लाह मैं मुफ्ती मोहम्मद अशरफ साहब से ये उम्मीद रखता हूँ, इंशाअल्लाह हर महीने खवातीन को कहीं ना कहीं पर पर्दे की रियायत करते हुए कहीं पर जमा किया जाए। और मुफ्ती साहब की जिम्मेदारी है वो उलमा को बुलाएं, वो सुलहा को बुलाएं जो इनके सामने अल्लाह और उसके नबी की बात रखें। और बहनों से मेरी गुजारिश है, जहाँ कहीं मंजरात होती है, मेहंदी रात होती है, आप एक दूसरे को बुलाती हैं और वहां चली जाती हैं। आप शाजकन और वो गिश वगैरह तलाश करने के लिए जुन जंगलों में होती हैं, जहां आप दुनिया के लिए इतना सारा काम कर रही हैं। बताओ आखिरत के लिए, अल्लाह के लिए आप एक दूसरे को क्यों नहीं दावत देंगे? जाओ, हमने आज से सब कुछ छोड़ना है। हमने कहीं पे अपनी नमाज दुरुस्त करनी है, अपने कलमा दुरुस्त करना है, अपने अमाल हमने दुरुस्त करना है। उस तरह का आप यहाँ अपने मोहल्ले में, अपनी इस सोसाइटी में उस तरह का माहौल बनाएं। मुफ्ती साहब भी जिम्मेदार हैं, लेकिन मुफ्ती साहब तब कर सकते हैं जब आपका सपोर्ट होगा। आप सपोर्ट इसमें करें। हर इंशाअल्लाह देखिए हफ्ते में एक न एक मजलिस हो जानी चाहिए। और मैंने अभी अर्ज किया, जो हमारी बहनें कुछ मैट्रिक या जो अभी बिल्कुल घर में बेकार बैठी हैं, या अगर बेकार न बैठी हो, कार वाली भी हो, सबसे बड़ा कार हमारा है अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। आप यहाँ खामों से शिदलू जरूर आ सकते हैं। वहां हमने 5 साल आलिमा कोर्स का बंदोबस्त भी कर रखा है। इंशाल्लाह 5 सालों में इंशाल्लाह आप काफी हद तक कुरान और हदीस और तफासिर और बहुत सारे जरूरी मसाइल आप सीख जाएंगे। क्यों आप इस मौके को हाथ से जाने देंगे? आप इस मौके को हाथ से न जाने दें। जब हमारी बेटियां टूर के लिए आगरा पहुंच जाएं, जब यहाँ की खामों की बच्चियां बम्बई पहुंच जाएं क्यों किसी टूर के लिए, और वो टूर में न जाने किन लोगों की सरपरस्ती में होता है, जब उस अल्लाह ताला बचाए उस माहौल में यहाँ से एक बच्चियों का एक जुड़ या एक ग्रुप यहाँ से सैर तफरी के लिए राजस्थान पहुंच जाता है, क्या यहाँ 3 किलोमीटर आगे किसी दीनी माहौल में आकर कुरान और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बात को सीखने के लिए नहीं आया जा सकता है? इसलिए मैं आपको दावत देने आया हूँ, आप ऐसे माहौल का फायदा उठाएं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब। कुछ मिनट दुआ करेंगे, दुरूद शरीफ सब पढ़े इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी तमाम तर खताओं को माफ फरमा। या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या हबीब तवाबीन। हमारी ये बहनें बेशक बेसहारा हैं, इन्हें दीन के मामले में, अमाल के मामले में या अल्लाह अपना सहारा दे दे। अल्लाह इन्हें सहारा दे दे, अल्लाह इन्हें सहारा दे दे या रब्बल आलमीन। या अल्लाह हम लोग तो कांगड़ी की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? या अल्लाह कब्र के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन। यहाँ पर
دینی ماحول کی یا اللہ شمع روشن فرما، دینی ماحول بنا دے اللہ، یا دین کی بہاریں دکھا دے اللہ، یا رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، اس مدرسے کی دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما، اس مجلس میں یا اللہ جتنی ساری خواتین شامل ہیں حاضر ہوئی ہیں یا اللہ وہ تیری دین تیری بات کو سننے کے لیے، تیرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، جس طرح وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے آئی ہیں، آپ بھی ان کی دلوں کی بات کو سن لیجئے گا، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے اللہ، جو ان بے نکاح کے انہیں نکاح کا بہترین جوڑا نصیب فرما، جنہیں جو مصیبت پریشانی ہے انہیں اس مصیبت سے آزاد فرما، یا رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری ان دعاؤں کو اور اس مجلس کو اور اس کہنے کو سننے کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔